وزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت القرات یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں محمد عثمان قاسمی. ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض بندے کے ذمے عائد کیے ہیں ان کا ادا کرنا ہر حال میں لازم اور ضروری ہے. جب تک ان کو ادا نہیں کیا جائے گا وہ ساقط نہیں ہوں گے، اور اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو مؤاخذہ ہوگا. مثلا نماز ہے، نماز کے بارے میں شریعت نے یہاں تک چھوٹ دی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے پر قادر نہیں ہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کی جائے، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو لیٹ کر ادا کی جائے، اور اگر لیٹ کر بھی نماز ادا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اشاروں ہی سے نماز ادا کی جائے، لیکن ہر حال میں ادا کی جائے. ادا کیے بغیر چھٹکارا نہیں ہے. اور اسی طرح سے روزوں کا مسئلہ ہے کہ روزے ہر حال میں رکھنے لازم اور ضروری ہیں. اگر کسی وجہ سے کسی شرعی عذر کی بنا پر روزے رکھنے پر قادر نہیں ہیں تو بعد میں ان کی قضا کی جائے. یعنی شرعی عذر، مثلا کوئی ایسا بیمار ہے کہ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو ایسے شخص کے لیے وہ شرعی معذور سمجھا جائے گا، لیکن بعد میں ہم روزوں کی قضا کریں. لیکن اگر وہ ایسا بیمار ہے، ایسا مریض ہے کہ بعد میں بھی روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے اور نہ آئندہ اس بیماری سے صحت ملنے کی امید ہے، یا اسی طرح سے کوئی ایسا ضعیف العمر شخص ہے کہ وہ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے اور آئندہ بھی کوئی امید نہیں ہے کہ روزے رکھ سکے، تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جتنے بھی روزے اس کے چھوٹیں یا جتنی نمازیں اس کی چھوٹ جائیں تو ان کا فدیہ ادا کرے. اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا اور ذمے یہ فرائض رہے یعنی نماز اور روزوں کے تو مؤاخذہ ہوگا. تو اس لیے آج کچھ باتیں ایسے شخص کے تعلق ہی سے کرتے ہیں. میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، تو اس میں سے کچھ ہی جزیات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جو شخص ایسی حالت میں مرے کہ اس کے ذمے روزے ہوں یا نمازیں ہوں، اس پر فرض ہے کہ وصیت کر کے مرے کہ اس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اگر اس نے وصیت نہیں کی تو گنہگار ہوگا. فرض ہے وصیت کرنا، نہیں وصیت کی تو گنہگار ہوگا. سمجھ لینا اچھی طرح سے. نمبر 2، اگر میت نے فدیہ دینے کی وصیت کی ہو تو میت کے وارثوں پر فرض ہوگا کہ مرحوم کی تجہیز و تکفین اور ادائے قرضہ جات کے بعد اس کی جتنی جائیداد باقی رہی اس کی تہائی میں سے اس کی وصیت کے مطابق اس کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کریں. نمبر 3، اگر مرحوم نے وصیت نہیں کی یا اس نے مال نہیں چھوڑا لیکن وارث اپنی طرف سے مرحوم کی نماز روزوں کا فدیہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توقع ہے کہ یہ فدیہ قبول کر لیا جائے گا. نمبر 4، ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 2.25 کلو غلہ. پس ایک رمضان کے 30 روزوں کا فدیہ 52.5 کلو ہوا.
ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو غلہ اور 30 روزوں کا فدیہ 52.5 کلو غلہ، یا ان کی قیمت دی جائے۔ قیمت اگر لگائی جائے تو اس وقت ایک فدیہ 50 روپے کا بیٹھ رہا ہے، تو ایک روزے کا فدیہ 50 روپے اور 30 روزوں کا فدیہ 1500 روپے، اور مزید اس طرح سے حساب لگا لیا جائے جتنے بھی روزے قضا ہوئے ہیں جتنے رمضانوں کے، اس حساب سے ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اسی طرح سے ہر نماز کا فدیہ بھی صدقہ فطر کے مطابق ہے، اور وتر سمیت دن رات کی 6 نمازیں ہیں، 5 نمازیں فرض ہوئی اور 1 واجب وتر، تو اس طرح سے 6 نمازوں کا حساب لگایا جائے گا ایک دن کی، تو ایک دن کی 6 نمازوں کا فدیہ 10.5 کلو ہوا۔ ایک دن کی نماز کا فدیہ 10.5 کلو اور قیمت کے حساب سے 300 روپے، اور ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ 315 کلو غلہ ہوا، اور قیمت کے حساب سے ایک مہینے کی نمازوں کا فدیہ 9000 روپے ہوا۔ اور اس طرح سے جتنی بھی نمازیں اور جتنے روزے رہتے ہوں اسی حساب سے ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ نمبر 5، جو حکم رمضان کے فرض روزوں کا ہے وہی نظر یعنی منت کے واجب روزوں کا بھی ہے۔ بس اگر کسی نے کچھ روزوں کی منت مانی تھی پھر ان کو ادا نہیں کر سکا تھا کہ انتقال ہو گیا، تو ہر روزے کا فدیہ مندرجہ بالا شرع کے مطابق ادا کیا جائے۔ یعنی جو ہم نے بتلایا کہ ایک فدیے کا صدقہ فطر کے برابر یعنی 2.25 کلو، ایک روزے کا فدیہ 2.25 کلو غلہ یا اس کی قیمت، تو اسی شرح سے جتنے بھی روزے نظر مانے تھے منت مانی تھی تو ان کو نہیں رکھ سکا، اس حساب سے ان کا حساب لگا کر کے ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ اور جو شخص روزہ بھی نہ رکھ سکتا ہو اور اس کے پاس فدیہ ادا کرنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو تو وہ صرف استغفار کرے اور نیت رکھے کہ جب بھی اس کو گنجائش میسر آئے گی وہ روزوں کا فدیہ ادا کرے گا۔ بہرحال جو فرائض ذمے ہوتے ہیں ان کا ہر حال میں ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اور اگر ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو معاوضہ ہوگا اور پھر اللہ کی گرفت سے بچانا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے جو فرائض ہیں ان کو دنیا ہی میں پورے طور پر ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے اور کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔